الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ غموں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، مغفرت کی ہے گر تمنا تو درود پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، موجودہ حالات کے تناظر میں میں اپنی چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، فلسطین میں غزہ کے مسلمان اور ایک ناجائز اور قابض ریاست اسرائیل کے درمیان تقریباً 49 روز جنگ جاری رہی، اور آج کل 4 دن کی جنگ بندی کا آخری دن چل رہا ہے۔ الحمدللہ وہاں کے مسلمان پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس قابض اور غاصب ریاست کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی ریاست جو یہ سمجھتی تھی کہ دنیا میں کوئی طاقت ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، ہمارے پاس جدید دفاعی سسٹم ہے، ہمارے پاس آئرن ڈوم سسٹم ہے کہ جیسے ہی کوئی میزائل، کوئی ہتھیار جو ہے اسرائیل کی طرف فائر کیا جاتا ہے تو فوراً وہ سسٹم پورا اسرائیل میں بج اٹھتا ہے۔ اتنا طاقتور سسٹم کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے پر حملہ نہیں کر سکتی۔ لیکن آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کی طاقت سے مضبوط ترین ایمان کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی طاقت زیادہ بڑی ہے۔ الحمدللہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے مقابلے میں غزہ کے مسلمانوں کا مضبوط ترین ایمان جو ہے اپنی توانائیاں دکھا رہا ہے، اپنا جذبہ جہاد دکھا رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی ریاست جو یہ دعویٰ کرتی تھی جس کا مقابلہ عرب کے بڑے بڑے ملک نہیں کر سکے، کیونکہ جذبہ جہاد موجود نہیں تھا، بزدلی تھی اور ڈرپوک تھے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، 6 دن نہیں ٹھہر سکے، 3 4 5 6 عرب ممالک نے اسی ریاست سے جنگ کی، لیکن شکست کھا گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا داری مقصد تھی، تجارت مقصد تھی، معیشت مقصد تھی۔ لیکن یہ نہتے مسلمان، کمزور سے مسلمان، چھوٹے سے علاقے میں رہائش پذیر مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اس آیت کی عملی تفسیر بن گئے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بڑے بڑے لشکروں پر جو ہے غلبہ اور فتح عطا فرمائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے غزہ کی جو پٹی ہے اس کی لمبائی جو ہے 41 کلومیٹر ہے اور اس کی چوڑائی 10-12 کلومیٹر ہے، اور یہ ایک طرف سے سمندر ہے، اس طرف بھی اسرائیل کا قبضہ ہے، دو طرف جو خشکی کے راستے ہیں ادھر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے، اور چوتھی طرف ایک چھوٹا سا بارڈر ہے جو مصر کو لگتا ہے، جس کو رفح کراسنگ کہتے ہیں۔ وہیں سے دنیا کی ساری امداد اکٹھی ہوتی ہے مصر کے بارڈر پر، وہاں سے اسرائیل میں جاتی ہے، چیک اپ ہوتا ہے، اور جس امداد کو وہ چاہے اندر پہنچاتا ہے اور جس امداد کو چاہے وہ روک لیتا ہے۔ یہ اس پٹی کی حالت ہے، ہر طرف سے گھری ہوئی پٹی دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل ہونے کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ لیکن وہاں کے مسلمان چونکہ اللہ کے قرآن سے
اور پیارے نبی کے فرمان سے اپنا تعلق مضبوط بنائے ہوئے ہیں، جذبہ جہاد کی طاقت سے انہوں نے ایک بڑی طاقت کو لا کے چلو چبوا کے رکھ دیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا، اور غزہ کے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کی برکت سے ہوا۔ یہ جو 4 دن کی جو جنگ بندی ہے، یہ کوئی اسرائیل نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں پیش کر دی، پیچھے اس کے طاقت کا فرما ہے۔ اب ان کے فوجی ڈگمگا رہے ہیں، فوجی لڑنے سے انکار کر رہے ہیں، غزہ میں جنگ کی طوالت نہیں چاہتے، وہ چاہتے کہ پیچھے چلے جائیں۔ لیکن اس وقت جو اسرائیل پر حکومت ہے وہ ایک صہیونی افراد کی جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عام یہودی اور صہیونی یہودی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک عام یہودی وہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ جنگ کی طرف اور جہاد کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے کہ جیسے یہ قوم پہلے بھٹکتی رہی ہے، جب کبھی کوئی اللہ کی طرف سے جگہ مل جائے گی رہ جائیں گے، ورنہ ہمیں کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں یہودی، اور صہیونی کہتے ہیں اس کو کہ جو باقاعدہ مسلمانوں کا کٹر دشمن ہو اور جنگجو طبیعت رکھنے والا ہو اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ ہو، ایسے یہودی کو کہتے ہیں صہیونی یہودی۔ اور آج کل جو اسرائیل پر حکومت ہے وہ صہیونی یہودیوں کی ہے، عام یہودیوں کی نہیں۔ اس لیے جو عام فوج ہے وہ لڑنے سے کترا رہی ہے، لیکن حکومت جو ہے ظاہر ہے اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنی حکمرانی بچانے کے لیے وہاں جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود غزہ کے مسلمانوں نے 49 دن تک بھرپور مزاحمت کی، بھرپور مقاومت کی، اور بھرپور طریقے سے مقابلہ کر کے اس ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور 4 دن کی جنگ بندی پر جذبہ جہاد کی برکت سے ہی آمادہ ہو گئے ہیں، ورنہ یہ تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کے بارے میں میرا ایک شعر میں نے لکھا ابھی انہی حالات کے اندر، وہ جو بات نہ سنتا تھا سارے زمن کی، دہشت گرد ریاست اسرائیل، وہ جو بات نہ سنتا تھا سارے زمن کی، بڑی ضرب مومن تو باتیں کرنے لگا امن کی۔ تو یہ وہی ہے، ریاست ہے۔ اور ابھی یہ تقریب یہ صبح 7 بجے، منگل کو 7 بجے جنگ بندی کا جو پیریڈ ہے ختم ہو جائے گا۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر جو ہے ان کے اندر جو ہے یہ چلتا رہا۔ منگل کی صبح 7 بجے جو ہے یہ پیریڈ ختم ہو جائے گا۔ مزید آگے شرط یہ ہے کہ اگر غزہ کے مسلمانوں کے پاس 250 کے قریب اسرائیلی فوجی گرفتار ہیں، ان کے میجر، جنرل، کرنل گرفتار ہیں، اور بڑے حساس قسم کے فوجی گرفتار ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ 10 فوجی مزید رہا کرتے جائیں تو ایک ایک دن ہم جنگ بندی میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ یعنی غزہ کے مسلمانوں نے 250 بندوں کو ان کے قابو کیا ہوا ہے، اگر وہ چاہیں تو جنگ بندی کو 1 مہینے تک چلا سکتے ہیں، لیکن کس وجہ سے؟ پلیٹ میں رکھ کر نہیں، بلکہ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر۔ اور الحمدللہ اتنی چھوٹی سی قوت نے برابری کی سطح پر معاہدہ کیا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے معاہدہ کیا ہے۔ اور معاہدہ کس طرح کا کیا ہے؟ جس میں اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کی شرائط اس غاصب ریاست کی شرائط سے زیادہ مضبوط ہے۔ یعنی معاہدہ یہ طے پایا ہے کہ ہم 50 قیدی اور اسرائیل کے رہا کریں گے، یہ بدلے میں 150 قیدی رہا کریں گے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ہوتی ہے جذبہ جہاد کی برکت۔ 50 قیدی ادھر سے رہا کیے جائیں گے فلسطینی مسلمانوں کی طرف سے، اور ادھر سے 150 مسلمان جو ہے کئی سالوں سے اسرائیل کی جیلوں میں قید ہیں، ان کو رہا کیا جائے گا۔ یعنی ایک ایک قیدی کے بدلے میں 3 قیدی انہوں نے رہا کروائے، اور اپنی شرائط کے اوپر یہ معاہدہ جو ہے اللہ کے شکر سے منوایا ہے۔ کس طریقے سے؟ جذبہ جہاد کی برکت کی وجہ سے۔ اگر مسلمانوں نے آج جذبہ جہاد نہ چھوڑا ہوتا، کشمیر کب تک ہمارے پاکستان کا حصہ بن چکا ہوتا، اور دنیا بھر میں جو ہے کب سے یہ دہشت گردی اور یہ معاملات ختم ہو چکے ہوتے۔ جس طرح ایک بابا بلے شاہ کا مجھے شعر یاد آ گیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 رکن اسلام دے تے چھٹا بھولیا ٹوک، یعنی روٹی، اگر ایک نہ ہوئے تے 5 ہی جاندے موک۔ یعنی اگر معیشت مضبوط نہیں تو باقی ارکان پر عمل کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی تعبیر سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ 5 رکن اسلام دے تے چھٹا ہے جہاد، اگر ایک نہ ہوئے تے دنیا سے ہو جائے گا فساد۔ یہ جو جہاد ہے دنیا سے فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مشروع کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جہاد بھی مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جہاد ہوتا ہے، دنگا و فساد کرنا جہاد ہوتا ہے۔ یہ دشمنان اسلام کے خلاف لڑنا، اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑنا، یہ ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، قتل و غارت بچانا، یہ بالکل فساد ہے، اس کو کوئی بھی جہاد نہیں کہے گا۔ جہاد ہوتا ہے اعدائے اسلام کے خلاف اور دشمنان اسلام کے خلاف، جس طرح کے غزہ کے مسلمان کر رہے ہیں۔
اور اللہ کا شکر ہے اپنی شرائط کے اوپر جو ہے انہوں نے معاہدے کو منوایا ہے. اور کل دیکھیں آگے صورتحال کس طرف جاتی ہے. ہمارا یہی کام ہے, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا جاری رکھیں اور ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور جو ہے ان دونوں کے مقاصد کیا ذرا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. اسرائیلی ریاست کا مقصد 3 ہے, اسی طرح غزہ کے مسلمانوں کی مقاصد 3 ہے اس جنگ سے. اسرائیلی ریاست کے مقاصد نمبر 1, ایک مقصد یہ ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کی مزاحمتی جو قوت ہے اسے مکمل ختم کر دیا جائے. نمبر 2, آئندہ غزہ کے مسلمان کبھی بھی مزاحمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اسرائیل پر حملہ نہ کر سکیں. یہ ان کا دوسرا مقصد ہے اس جنگ سے. تیسرا مقصد یہ ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے, یا تو اردن میں یا مصر میں یا صحرائے سینا کے اندر ان کو بسایا جائے. اور غزہ کی پٹی چونکہ یہ معدنی ذخائر سے اور دیگر جو گیس اور دیگر جو معدنی چیزیں ہوتی ہیں ان سے مالا مال ہے, ان کو یہاں سے نکالا جائے اور اس پٹی پہ قبضہ کر کے یہاں کا سب خزانہ نکالا جائے اور اس کے ذریعے گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھا جائے. یہ ان کا جذبہ ہے اسرائیلی ریاست کا. دوسری طرف جو غزہ کے مسلمان مقابلہ کر رہے ہیں ان کے بھی 3 مقصد ہیں. نمبر 1, ایک عظیم آزاد فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہو. یہ ان کا خواب ہے, اللہ اس خواب کو پورا فرمائے اور ہم سب جا کے مسجد اقصیٰ کے اندر کبھی آزادانہ طور پہ نمازیں پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد اقصیٰ کی زیارت نصیب فرمائے. یہ ان مسلمانوں کا مقصد ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس غاصب ریاست کا خاتمہ کیا جائے, کیونکہ یہ فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے 1948 کے اندر امریکہ کی غنڈہ گردی اور یورپی ممالک کی غنڈہ گردی اور اقوام متحدہ کی چھتری تلے یہ ریاست زبردستی فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بنائی گئی ہے. یہ قوم پتہ نہیں کہاں بھٹک رہی تھی, وہاں سے جمع کر کے فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضہ کروا کے اس ریاست کو قائم کیا گیا ہے. اصل غزہ کے مسلمانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ اس ریاست کو ختم کر کے ان یہودیوں کو وہیں بھیجا جائے جہاں سے یہ آئے تھے اور فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ غزہ کے مسلمانوں کا دوسرا جو ہے یہ ان کا جذبہ ہے جس کے تحت وہ جنگ کر رہے ہیں. اور تیسرا غزہ کے مسلمانوں کا یہ جذبہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کروا لیا جائے. آزاد کروانے کے بعد اسے کھلی جگہ قرار دے دیا جائے اور اسے عیسائیوں کے قبضے میں یا یہودیوں کے قبضے میں نہ دیا جائے, بلکہ مسلمانوں کی سربراہی میں مسجد اقصیٰ کا انتظام سنبھالا جائے اور آزادی سے پوری دنیا کے مسلمان اس مسجد کی زیارت کے لیے آ بھی سکیں اور جا بھی سکیں. یہ ان کا جذبہ ہے اور تینوں جذبات ان کے مقدس ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غاصب ریاست کے جتنے بھی ارادے ان کو ناکام فرمائے اور ہمارے غزہ کے جو مزاحمتی مسلمان ہیں اور دیگر عام مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں میں انہیں کامیابی عطا فرمائے. آپ حیران ہوں گے غزہ کے مسلمانوں میں تقریباً اتنے چھوٹے علاقے میں دنیا کے سب سے زیادہ حافظ رہتے ہیں اور انتہائی مضبوط قسم کے حافظ قرآن وار رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں جب بھی وہ کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں اپنی کچھار میں بیٹھے سرنگوں میں بیٹھے حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت قرآن پاک کی, دور کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے قرآن پاک کو سنا رہے ہوتے ہیں اور جن آیات کو وہ سبحان اللہ فوکس کرتے ہیں اور موقع پر استعمال کرتے ہیں جی چاہتا ہے ان کے ماتھے چوم لیے جائیں. جب وہ سمندر سے حملہ کرتے تو اس آیت کو لکھ کے پیچھے رکھتے ہیں وجاءتھا ریح عاصف, اور ان کے اوپر ایک تیز رفتار آندھی نے حملہ کر دیا. یعنی جب وہ وہاں سے میزائل برساتے تو اس آیت کو انہوں نے ساتھ لکھا ہوتا ہے اور جب وہ جنگ کرتے ہیں تو یہ آیت ان کے جو ہے فرنٹ پہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں لکھی ہوتی ہے عباد لنا اولی باس شدید, ہمارے کچھ ایسے بندے ہیں جو بڑے جنگجو اور بڑے لڑاکا ہیں. تو اللہ کا شکر ان آیتوں سے سہارا لے کے قرآن کا سہارا لے کے وہ لڑ رہے اور تنے تنہا پوری دنیا ان کا ساتھ نہیں دے رہی, حتیٰ کہ اسلامی ممالک بھی ان کے ساتھ مل کے نہیں لڑ رہے. اکیلے مسلمان اتنی تھوڑے سے علاقے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے رائے گڑھ سے ٹھوکر کا علاقہ ہے اتنا وہ لمبا علاقہ ہے اور چوڑائی 10 کلومیٹر آپ کر لیں کتنا علاقہ بنے گا. آپ اندازہ کریں اتنی بمباری ہوئی ہے. اس وقت تقریباً 16,000 کے قریب مسلمان شہید ہو چکے ہیں. 16,000 4,000 بچے شہید ہوئے ہیں اور 6,000 بچے شہید ہوئے اور 4,000 خواتین شہید ہوئی ہیں. تقریباً 30,000 کے قریب مسلمان زخمی ہیں, ہزاروں ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں, ہزاروں لاپتہ ہیں, 15 سے 16 لاکھ مسلمان بے گھر اور بے آباد ہوئے ہیں. لیکن تب بھی ان کا جذبہ جہاد زندہ ہے.
وہ کہتے کوئی بات نہیں، ابھی اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ آپ جو جنگ بندی سے پہلے علاقہ خالی کر دیں، علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، ورنہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور غزہ کا نام و نشان صرف تاریخ کی کتابوں میں باقی رہ جائے گا، باقی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ انہوں نے ان کی اس دھمکی کو جوتے کی نوک پہ اڑا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم مسجد اقصیٰ کے محافظ ہیں، ہم اس کے لیے لڑیں گے اور جان دیں گے، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ وہ فرماتے کوئی بات نہیں، چھوٹا لشکر بھی ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ کا دین ہماری مدد کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ضرور شامل حال ہوگی، تو انشاءاللہ غزہ کے مسلمان فتح اور کامیابی پائیں گے۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک تو ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دوسرا میں آخر میں یہ توجہ دلاؤں گا جو ہم یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اس بائیکاٹ کو جاری و ساری رکھیں، اس سے بہت زیادہ نقصان ان کو ہو رہا ہے اور ہمارے غزہ کے مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ابھی جو ہے میک ڈونلڈ نے آج کی عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق میک ڈونلڈ جو ایک عالمی فوڈ چین ہے اس نے آج 60% ڈسکاؤنٹ اپنی تمام مصنوعات پہ دے دیا ہے۔ 60% ڈسکاؤنٹ کا مطلب ہے 100 روپے کی چیز 40 روپے میں بیچنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ چیزیں کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہے، ورنہ میک ڈونلڈ اور چیزیں سستی کرے اور یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں یہ تو ہمارا خون چوس رہی ہیں بلکہ جیب کترے ہیں یہ پورے، یعنی بالکل اس پہ آپ دیکھیں دکانداروں کا پرافٹ برائے نام ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ 5 روپے 3 روپے 2 روپے بڑی مشکل سے 200-300 روپے کی چیز بیچے تو 2 روپے بامشکل جو ہے دکاندار کو پرافٹ دے رہے تھے، اور اب یہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا ہے تو 60% ڈسکاؤنٹ اپنی ہر پروڈکٹ پہ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ جن کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں دکاندار بھائیوں کو بھی سمجھائیں، اپنے طور پہ بھی اس کا بائیکاٹ کریں اور کوشش کریں ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کی جائیں جس سے بائیکاٹ کی فضا مزید ترقی کرے۔ اور خاص طور پہ میرے بھائیوں ایک بات میں کہوں گا، شادی حالوں میں ابھی تک جو ہے انہی کی مصنوعات چل رہی ہیں، کیا اتنا اللہ معاف فرمائے ہو گیا ہے کہ کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے کہ ہم گور میں نہیں پی سکتے یا نیکسٹ کولا نہیں پی سکتے یا پاک کولا نہیں پی سکتے، ہمارے منہ کو کیا کوک لگ گئی ہے یا کیا جو ہے اس کی جو پروڈکٹ لگ گئی ہے کہ ہم نے کوک ہی پینی ہے، ہم نے اسپرائٹ ہی پینی ہے، پیپسی ہم نے پینی ہے، اس کے بغیر کوئی اتنا لمبا چوڑا فرق نہیں رہا۔ اللہ کا شکر ہے تقریباً پاکستانی مصنوعات کا پانی بھی بہترین ہے، تو لہٰذا یہ جو مصنوعات چند ایک میں بتا دیتا ہوں، میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ کرنا ہے، KFC کا بائیکاٹ کرنا ہے، کوکو کولا اس کی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے، پیپسی کولا اس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، لیز کا جو ہے بائیکاٹ کرنا ہے، لپٹن چائے کی پتی کا بائیکاٹ کرنا ہے، اسی طرح جو ہے اور اس میں کی مصنوعات جن کی نشانی یہ ہے اسرائیلی پروڈکٹ کے اوپر جو ریپر ہوتا ہے یا جو گتا اوپر لگا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہند سے لکھے ہوتے ہیں بار کوڈ کے نام سے، جس پروڈکٹ کے اوپر 729 سے بار کوڈ شروع ہو رہا ہو، 729 729 سے بار کوڈ شروع ہو رہا ہو، آپ سمجھ جائیں اسرائیلی پروڈکٹ ہے، ہم نے اس کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ پیپسی والے تو کسی کی بات نہیں سنتے تھے، آج یہ عمرہ پیکج دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، فلسطین کا نام لکھنے پر تیار ہو گئے ہیں، عمرہ پیکج فراہم کر رہے ہیں، ورنہ ان کا عمرے کا کیا لینا دینا آپس میں، یہ کافر ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اور یہ پوری دنیا سے مال جمع کرتی ہیں۔ میک ڈونلڈ نے باقاعدہ اسرائیلی فوج کو لڑنے کی حالت میں کھانا فراہم کیا ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں کو زیادہ غصہ آیا۔ اب یہ گھٹنے دیکھ رہے نہیں جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو پاکستانی ہیں، ہمارا ان سے کوئی، حالانکہ یہ سب ایک ہی چین ہے، ایک ان کا تعلق ہے، تو ہم نے بائیکاٹ جاری رکھنا ہے، اپنے مسلمانوں کو مدد پہنچاتے رہنا ہے۔ تو سارے بھائی تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالی ہمارے غزہ کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور دہشت گرد ریاست اسرائیل کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔